السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے اور ثواب و رحمت کو پالے اور جنتی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے رکھے اور دنیا کے مصائب و آلام پر صبر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، واللہ یحب الصابرین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے رک جانا، تکالیف پر صبر کرنا اور پہلے صدمہ پر صبر کرنا۔ جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 300 ایسے درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجہ کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں پر صبر کرتا ہے، اسے 600 درجات عطا ہوں گے جن میں ہر درجہ کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ اور جو مصائب پر صبر کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 درجات عطا کرے گا۔ ہر درجہ کا فاصلہ تحت الثری سے عرش معلیٰ کے برابر ہوگا۔ ایک واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب یہود کے حملہ کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں چھپ جائیں اور یہود ان کے پیچھے بھاگے، تو آپ نے قریب ایک درخت کو دیکھ کر کہا، اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت چر گیا اور آپ کو اپنے اندر چھپا لیا۔ جب وہ یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا، اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ذات باری تبارک و تعالیٰ کے بجائے مظاہر قدرت باری سے پناہ طلب کی تھی۔ آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں، اور جو بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی۔ ارشاد الہی ہوا، اے زکریا مصائب پر صبر کیوں نہیں کیا؟ جواب فریاد کرتے ہو، اور اگر دوبارہ آہ منہ سے نکلی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ تب حضرت زکریا علیہ السلام اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا، چیر کر 2 ٹکڑے ہو گئے مگر اف تک نہ کی۔ اسی لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب پر صبر کرے اور حرف شکوہ زبان پر نہ لائے، تاکہ دنیا و آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے، کیونکہ اس دنیا میں مصائب انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ پر زیادہ وارد ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مصائب عارفین کا چراغ، مریدین کی بیداری، مومن کی اصلاح اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہیں۔ مومن مصیبت پر صبر کیے بغیر ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس لیے جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا نہ کرو۔ حضرت ضحاک کہتے ہیں، جو شخص 40 راتوں میں سے ایک رات بھی رنج و الم میں گرفتار نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہ کو لکھنا بند کر دو، اور دائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اس سے سرزد ہوئی ہے۔